سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے سیالکوٹ اور گرد و نواح کے بڑے بڑے علماء کرام جو اپنی اپنی جگہ پہ بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان کی مجلس میں چند ساعات بیٹھنے کا مجھے موقع مل گیا. علماء کرام کی مجلس میں چند لمحے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو یہ سمجھیے کہ یہ لمحات زندگی کے لمحات میں سب سے زیادہ قیمتی لمحات ہیں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے بارے میں ابھی نعتیں آپ سن رہے تھے، تو آپ اور میں سب نعت خواں بن سکتے ہیں. تیار ہیں آپ حضرات پڑھنے کے لیے؟ جی، ہم سب نعت خوان بن سکتے ہیں. اب یہ کہیں گے کہ نعتیں کہاں سے لیں گے، پڑھیں گے کیسے؟ تو سب سے زیادہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. بلکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک پہنچنا کسی عالم کے بس کی بات نہیں ہے، مخلوق میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ذات نے پیدا کیا ہے اور جس ذات نے آپ کو حسن صورت دیا، جس ذات نے آپ کو حسن سیرت دی، جس ذات نے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، جس ذات نے آپ کے سینے پہ قرآن نازل کیا، جس ذات نے آپ کے دین کی حفاظت قیامت تک کے لیے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، وہ عالم الغیب ذات وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. غیب کے خزانے انہی کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر کسی کے پاس حق ہے تعریف کرنے کا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حق، اس کے علاوہ نہیں ہے. ہم جو تعریفیں کرتے ہیں تو اس تعریف میں ہم کتنا بھی کیا آپ کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ آپ کی شان بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہ اللہ کی ہم تعریف کر سکتے ہیں، نہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں. محمد حامد حمد خدا بس، محمد حامد حمد خدا بس است. اگر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تعریف کر سکتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. اور محمد اور مدح خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس است. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے نا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، وہ ان پہ ختم ہے۔ تو سارا قرآن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا تو اسی قرآن میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی آ جائے گی۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یہ سارا قرآن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے۔ آپ کی شان تو بہت اونچی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کے 3 مضامین بڑے مضامین ہیں، اور قرآن پاک نے اس کو بہت زیادہ بیان کیا۔ ایک قرآن کا موضوع ہے توحید، اور قرآن پاک میں اس کو دہرایا گیا ہے توحید کو، اور خوب وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ اور قرآن کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے مسئلہ رسالت۔ انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو واضح کیا ہے اور دلائل سے بیان کیا ہے قرآن پاک نے، اور سارا قرآن پاک اسی پہ ہے۔ اور قرآن پاک کا تیسرا بڑا موضوع ہے مسئلہ معاد، یعنی آخرت کا مسئلہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ۔ تو میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ان 3 مسائل کے بعد پھر جس چیز کا زیادہ تذکرہ ملتا ہے وہ صحابہ اکرام کی مدح کا ذکر ملتا ہے۔ تو جو قرآن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی شان سے بھرا ہوا ہو تو اس قرآن میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہوگی۔ جو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب انداز سے کہ سن کے وجد آ جائے، فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے وہ کیا ہے، یصلون، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ صرف بھیجتے نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بھیجتے رہتے، ہر آن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کرو۔ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ العلماء ورثتی، کہ علماء میرے وارث ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام جو ہیں وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قاری امتیاز صاحب نے تو بائبل نہیں پڑھی، تورات نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، پچھلی کتابوں کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو بھی نہیں جانتے۔ چند نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں انہی ناموں کا ہمیں علم ہے، اس سے زیادہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو سارے انبیاء کے وارث کیسے بن گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم لے کے آئے ہیں تو آپ کے علوم میں تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم آ گئے۔ جب یہ علماء کرام یہ علوم پڑھتے ہیں تو سارے انبیاء کے علوم اس کے اندر آ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 30 آیات ہیں، ان 30 آیات میں تورات اور انجیل کا سارا علم سمٹ کے آ جاتا ہے۔ وہ تو 30 آیات میں آ جاتا ہے، تورات اور انجیل کا سارا علم سمٹ کے آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا، جو دستار آپ کے سر پہ باندھی، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ پہ رحمت بھیجتے ہی رہتے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی دستار جو ہے وہ اپنے وارثوں کے لیے سر پہ باندھ دی۔ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون
کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں کس پہ؟ فرمایا علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی بات بتلاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کا مقام معمولی مقام نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول جن پہ ہوتا ہے وہ ان علماء کرام پہ ہوتا ہے جو علماء کرام خیر کو پھیلا رہے ہیں۔ میں اس وقت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بس مختصر سی باتیں کر رہا ہوں، بس اختصار کے ساتھ۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ من اجود جودن، کہ اس کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ کرام کو جواب آتا بھی ہو تو ادب سے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں مینا میں ایک خطبہ دیا تھا 10 ذی الحجہ کو، جب کنکریاں ماری تو بہت مجمع جمع ہو گیا تھا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب ذی الحجہ کا مہینہ ہے، سارے صحابہ بتا سکتے تھے، لیکن صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آتا ہوا جواب بھی نہیں دیا۔ پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ اب سب کہہ سکتے تھے یہ مکہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی صحابہ نے یہی جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اجود جودا، سب سے بڑا سخی جو ہے، سخی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اپنے منکروں کو بھی دیتے، ان کا انکار کرنے والوں کو بھی دیتے۔ کہتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، تلاش میں نکلتے تھے، جب مہمان مل جاتا تھا پھر کھاتے۔ تو ایک دن ایک آدمی کو، بوڑھا آدمی تھا، اس کو باہر سے ڈھونڈ کے لے آئے اور اس کو ساتھ بٹھایا اور اس کو کہا، جب کھانا شروع کرنے لگے تو اس کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کون اور رحمان کون اور رحیم کون، میں تو نہ مانتا ہوں نہ جانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھ یہاں سے، اللہ کا انکار کرنے والا میرے دسترخوان پہ بیٹھ گیا۔ اٹھ کے چل دیا۔ حق تعالیٰ شاید انہوں نے وہی نازل فرمائی کہ ابراہیم یہ 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال سے میں اس کو رزق دے رہا ہوں، آپ نے ایک ہی وقت میں اس کو اٹھا دیا۔ تو سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، وہ اتنا دیتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ اس لیے کسی سے کچھ چھن جائے نا تو روئے نہیں، اللہ پہ اعتماد کرے۔ وہ اللہ اتنی کریم ذات ہے، وہ دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لینے والے نہیں تھے، دینے والے تھے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور چند دن کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کے گئی، تو کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلایا، لیکن مولانا فرماتا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ تھا کہاں؟ ان کے گھر میں بھی دودھ نہیں تھا، نہ اس کے اپنے سینے کے اندر دودھ تھا، اور جو پہلے بچے ان کے پاس تھے دودھ پینے والے وہ بھی بھوکے رہتے تھے۔ ان کے گھر میں تو کھانا نہیں تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس گھر میں تشریف لے گئے، تو ان کے جانوروں کے تھڑوں میں فراوانی کے ساتھ دودھ آنے لگا، اور اب یہ صرف دودھ پیتے نہیں تھے، لوگوں کو پلاتے بھی تھے۔ پھر حلیمہ سعدیہ کے چھاتی پہ دودھ آیا،
تو پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی جو پہلے سے موجود تھے دودھ پینے والے، پہلے وہ بھوکے سوتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب وہ پیٹ بھر کے دودھ پی رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جا کے کچھ لیا نہیں، اس وقت بھی ان کو کچھ دیا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو بہت زیادہ سخی ہے، اللہ اگر کچھ چھینتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس نے کچھ اور دینا ہے، زیادہ دینا ہے، بہت دینا ہے، اس لیے اللہ کی ذات پہ اعتماد کریں۔ پھر آن رسول نے فرمایا اس کے بعد میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ دنیا میں سخاوت میں ایک نام مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہوگا، کہ حاتم طائی اس کو کہتے ہیں۔ طے قبیلہ تھا، حاتم طائی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس نے نہیں پایا، لیکن اس کے بیٹے نے اور بیٹی نے زمانہ پایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں اور صحابی ہوئے۔ تو حاتم طائی کا نام تو ہم نے بوسطہ میں پڑھا تھا کہ ان سے کسی نے چینی مانگی، یعنی میٹھا مانگا، ایک پیالی ذرا دے دیجئے، اس نے پوری بوری اٹھا کے دے دی۔ کسی نے کہا کہ اس کو تو ایک پیالی کی ضرورت ہے، اس نے کہا اس نے اپنی ضرورت کے حساب سے مانگا، ہم نے اپنی صحابت کے اعتبار سے اس کو دیا۔ اگر کہتے ہیں کہ حاتم طائی کی باتیں اب جو ہے نا وہ پرانی ہو چکی ہیں، وہ گیا تو اس کے ساتھ اس کی سخاوت بھی گئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو آج تک جاری ہے، وہ آج تک چل رہی ہے، وہ قیامت تک چلتی رہے گی، وہ میدان محشر کے اندر بھی چلے گی۔ آپ کی سخاوت کا تو ایک تسلسل قائم ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کے بعد جو ہے میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور پھر فرمایا کہ میرے بعد کون سخی ہے۔ یہ اگلا نمبر جو نا یہ ذرا قابل غور ہے، اپنے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقام دیا کہ کون زیادہ سخی ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد پھر بڑا سخی وہ عالم ہے جس نے علم سیکھا ہے اور آگے علم کو پھیلا رہا ہے۔ یہ اس وقت آپ یہ پھولوں کے گلدستے نہ دیکھیں، میرے پیچھے جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اہل علم کا گلدستہ دیکھیں۔ ایک ایک آدمی جو ہے وہ کتنے حافظ تیار کر رہا ہے، کتنے قرآ تیار کر رہا ہے، کتنے علماء کرام آگے تیار کر رہا ہے، اور کتنے لوگ جمعہ کے دن ان کے بیان سے مستفید ہوتے، کتنے لوگ درس قرآن میں ان سے مستفید ہوتے۔ اور آج قرآن پاک پاکستان میں پڑھا جاتا ہی نہیں پڑھا جاتا۔ کتنے لوگ ہوں گے قرآن پڑھنے والے؟ کروڑوں میں تو ہو گئے نا۔ تو جتنے بھی قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا ہے؟ انہی مدارس نے سکھایا ہے۔ اور یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ کے باغ ہیں، اور یہ جو مدرسے ہوتے ہیں یہ محمدی باغ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور یہ علماء کرام اس مال کے مالی ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد پھر سخی کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ عالم ہے جو علم سیکھتا ہے پھر آگے علم پھیلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ رجل علم علما فنشرہ یاتی یوم القیامت امیرا وحدہ او قال امتا واحدہ۔ جب عالم آئے گا نا قیامت کا دن، وہ صرف اپنے اعمال لے کے نہیں آئے گا، وہ اپنے ساتھ عمل کرنے والی ایک امت لے کے آئے گا۔ ایک بڑا مجمع ہوگا جو لے کے آئیں گے قاری امتیاز صاحب، ایک بڑا مجمع ہوگا جو یہ حضرات علماء کرام جو موجود ہیں لے کے آئیں گے۔ یہ قاری صاحب، قاری حفیظ اللہ صاحب موجود ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ تجوید پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تو کتنے شاگرد ان کو تیار ہو گئے ہیں۔
یہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جانے کے لیے اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے ساتھ شاگردوں کی ایک بڑی جماعت لے کے آئیں گے۔ عام مومن، عبادت گزار، نمازیں پڑھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، وہ اگر کتنا بھی اونچا چل جائے لیکن جنت میں جانے والا اکیلا ہے۔ اور عالم جب آئے گا تو وہ جنت میں جائے گا تو بہت سارے لوگوں کو لے کے جائے گا، وہ اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو لے کے جائے گا، اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے جائے گا جو اس کا درس قرآن سنتے ہوتے تھے، وہ اپنے ساتھ جنت میں ان لوگوں کو لے کے جائے گا جو جمعے کا بیان اس کا سنا کرتے تھے، اللہ 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 ماشاء اللہ، ان سب کو، اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے جائے گا جنہوں نے یہ اپنے پاکیزہ پیسوں سے یہ محمدی باغ قائم کیے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب یہ جائیں گے نا تو یہ عمارت بنانے والے کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، ماشاء اللہ جس نے ایک اینٹ کا حصہ اس عمارت کے اندر ڈالا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور جنہوں نے ان طلباء کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا تو قاری امتیاز صاحب کہیں گے کہ یا اللہ میری جماعت میں جیسے یہ طلباء شامل ہیں اور یہ اساتذہ شامل ہیں، میرے ساتھ یہ چندہ دہندگان بھی شامل ہیں، یا اللہ میں نے ان کو بھی جنت کے اندر ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عالم جو ہوگا جس نے علم سیکھا پھر علم پھیلایا، وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو ایک امت ساتھ لے کے آئے گا، ایک جماعت ساتھ لے کے آئے گا۔ اور آج ہم اگر اللہ کو پہچانتے ہیں تو ان علمی مراکز کی وجہ سے، ان علماء کرام کی وجہ سے، اور آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ قائم ہے، ایمان کا رشتہ قائم ہے، محبت کا رشتہ قائم ہے، جانثاری کا رشتہ قائم ہے، تو یہ قائم ہے ان علماء کرام کے ذریعے سے۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میں اللہ تک پہنچ جاؤں، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں، تو اس کے پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، آپ اللہ تک بھی پہنچ جائیں گے، اللہ کے رسول تک بھی پہنچ جائیں گے، اور مرنے کے بعد جنت میں بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ایک چنوٹی تھی، وہ اس کو یہ خیال آیا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں۔ اب یہ چنوٹی ہے وہ سفر طے کر کے چل کے کیسے اللہ کے گھر میں پہنچے گی؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بود مور ہوس داشت کے در کعبہ رسد، ایک چونٹی تھی، اس کو ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے گھر پہنچوں۔ بود مور ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید، کہ وہ کبوتر ایک آیا ہوا تھا حرم کا، اس کے پاؤں کے ساتھ وہ چمٹ گئی، کبوتر نے ایک اڑاری ماری اور اللہ کے گھر میں پہنچ گیا، چونٹی بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ تو آج ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کا ذریعہ جو ہے یہ علماء کرام۔ ان مدارس کی اہمیت، ان علماء کرام کی اہمیت اگر آپ نے پہچاننی ہے تو ان کے دشمن سے پہچانیں۔ اللہ اکبر، ان کا ہمارا جو دشمن ہے اسلام کا، وہ عرب ممالک کی یونیورسٹیاں، جو اسلامی یونیورسٹیاں ہیں، ان سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان کو اگر تکلیف ہے تو ان مدارس سے تکلیف ہے۔ اس مدارس کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، آپ کی سنت کو بھی عملاً زندہ رکھا ہے، آپ کی تعلیمات کو بھی انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام اور یہ مدارس دینیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے روئے زمین پہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت وابستہ ہے تو یہ وابستگی جو ہے
وہ انہی کے ذریعے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان اداروں کو سلامت رکھے، ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ میاں سلامت رکھے، آمین اور یہ سلسلہ جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلائے رکھے۔ بس یہ ایک چھوٹے سے مشورے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔